محترم حضرات، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کائنات میں ہزارہ ہزار قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان نام کی بنائی جس کو تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا کی گئی، یعنی اس کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا۔ اگر عبادت کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ فرشتے ملائکہ جو ہمیشہ اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں، ان کو انسان پر فضیلت نہیں دی بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ دنیا اس انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش گاہ ہے۔ اس دنیا کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، پہاڑ ہو، پیڑ ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ستارے ہوں، یہ تمام کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی خدمت ہی کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کی تخلیق جو کی گئی اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لیعبدون کی جو تفسیر کی ہے لیعرفون سے کی گئی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ کو پہچانے کہ اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن میں اس چیز کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ انسان، میں نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا، تمہاری رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجا، تمہاری رہبری کے لیے میں نے اپنی کتاب کو اتارا۔ اب تمہارا کام یہ ہے، میں نے تم کو عقل سلیم عطا کی ہے، میں نے تمہیں عقل عطا کی ہے، میں نے تمہیں سمجھ عطا کی ہے، اور تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ جو ہے وہ میری طرف آتا ہے اور دوسرا راستہ جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اور تم کو اختیار دیا گیا ہے، ان دونوں میں سے جو راستہ تو اختیار کرتا ہے کر لے۔ اور جو اللہ رب العزت کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے انعامات بھی بہت رکھے ہوئے ہیں، جس کا تذکرہ احادیث پاک میں اور قرآن کریم میں مذکور ہے کہ نیک صالح لوگ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جنت بنا رکھی ہے، اور ایسی جنت کہ اس دنیا میں اگر انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، کوئی میوہ کھانے کی خواہش کرتا ہے تو من پسند کا میوہ اس کو کھانے کے لیے اس میوہ لانے کے لیے دکان پر جانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس انسان کے لیے جو اللہ کی احکام کی بجا آوری لاتا ہے اس کے لیے ایک ایسی جنت کا انتظام کر رکھا ہے جہاں وہ خواہش کرے گا وہاں اس کے سامنے وہ میوہ پیش ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ دنیا جو
پیدا کی گئی ہے، یہ انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، جیسا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں نے پہلے ہی اعتراض کر دیا تھا، ہم تو تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گی؟ لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ کے احکام کی بجاوری کس طریقے سے لائی جائی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ہمارے سامنے عملی طور پر پریکٹیکل کر کے یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ اپنے بھائی سے کیسے معاملات ہونے چاہیے، اپنے والدین سے کیسے معاملات ہونے چاہیے، اپنے پڑوسیوں سے کیسے معاملات ہونے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کر کے بتائی ہیں۔ فعلاً اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ ایسے ہی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، بخاری کی حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کامل مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے دل میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کی مال سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک نبی کی محبت دل پر اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے والدین سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان ایک مسلمان کا کامل نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان، اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ جن باتوں کا انہوں نے حکم دیا ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا، جن باتوں سے انہوں نے روکا ان باتوں سے پرہیز کرنی ہوگی، اجتناب کرنا ہوگا، تب جا کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر دنیا کی تمام دولتیں ہم حاصل کر لیں اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ حاصل نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں حسرت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جو لوگ ناکام ہو جائیں گے وہ یہ حسرت کریں گے، قیامت کے دن کاش کہ مٹی ہو جاتا، لیکن اس وقت کی حسرت بیکار ہو جائے گی۔ وہ حسرت کا وقت نہیں ہوگا، وہ پچھتاوے کا وقت ہوگا۔ پچھتانے کے سوا اس وقت کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ پچھتاوا، وہ حسرتیں ایسے ہی ساتھ ہمارے جہنم میں چلے جائیں گے، نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ تو قبل اس پچھتاوے کے، اس حسرت کے، ہمیں آج ہی اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے، آج ہی اپنی آخرت کا ذخیرہ یہاں ہی سے بنا کے چلنا ہے۔ ہم نے جتنی بھی دولت کمائی ہے، جو بھی ہم کماتے ہیں، ہمارے سامنے ہم اپنے کاندھوں پہ جنازے اٹھا کے قبرستان میں، قبر میں اتار کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ جنازے ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آج جس طرح تم نے مجھے کاندھے پہ اٹھایا ہے، کل تمہاری باری بھی ہے، تمہیں بھی اس طرح اٹھایا جائے گا۔ اپنی آخرت کی ہم سب کو فکر کرنی ہے کہ ہماری آخرت کیسے سنور جائے، کیسے بن جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔